نونا جو کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ جنگل سے کچھ پھول توڑ کر اپنے عجیب سے روم میں لا کر کچھ بنانے لگتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو وہ لینٹرنز بنانے کا کام کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ سب سے چھپ کر کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ رات دن وہ اپنے مشن میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور کافی مرتبہ وہ اس کام میں ناکام بھی ہو چکی تھی۔ نونا اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی اور آخر آج اسے وہ راز مل ہی گیا تھا جسے استعمال کر کے وہ اپنا ایکسپیریمنٹ پورا کر سکتی تھی۔ وہ ایک پرانے شکتیوں والے لیمپ کی شکتیاں واپس لانا چاہ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت کو 1 سال پیچھے کر سکتی تھی۔ وہ وقت پیچھے کر کے اپنی عمر بڑھا کر بہت سال جینا چاہتی تھی۔ وہ اپنا ایکسپیریمنٹ کر ہی رہی تھی کہ اس کا گرینڈ سن اپنا سارا کام ختم کر کے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ نونا سارے ہی بٹنز کو آن کر دیتی ہے، جبکہ ایکسپیریمنٹ کے دوران آگ لگانا شروع کر دیتا ہے اس کا گرینڈ سن۔ پھر سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ نونا کو لگتا ہے کہ سب صحیح ہو جائے گا اور اس کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہاں اس کی سوچ سے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ سب چیزیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ وہ جلدی سے سارے بٹن بند کر دیتی ہے تاکہ ایکسپیریمنٹ یہیں پر رک جائے، لیکن غلطی سے وہ ایک بٹن بند کرنا بھول جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر پڑتی ہے کہ جو بٹن اس نے بند نہیں کیا تھا اسی سے اس کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنے جادوئی لیمپ کے اندر اب اپنا واسپ ڈال دیتی ہے اور جلدی سے باہر اپنی بیٹی کے پاس آ کر کہتی ہے کہ 12 بجنے سے پہلے ہمیں یہ سارے لیمپ بانٹنے ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ لوگ لیمپ بنانے کا اور بیچنے کا کام کرتے تھے۔ وہ اس خاص جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں اوپر ایک بڑا سا کیلنڈر بنا ہوا تھا اور آج 31 دسمبر تھا، یعنی سال کا آخری دن۔ اگلے دن نیو ایئر تھا۔ اسے اگلا سال آنے سے پہلے ہی اس سال کو پیچھے کرنا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ اسے یہ جادوئی لیمپ کہاں لگانا ہے۔ وہ جیسے ہی غلطی سے ایک جگہ اس لیمپ کو رکھتی ہے اس میں سے روشنی نکلنے لگتی ہے، یعنی اس نے لیمپ کو صحیح جگہ پر رکھ دیا تھا۔ بالکل 12 بجنے پر وہ جیسے ہی لیمپ کو الٹی طرف گھماتی ہے تو اگلا سال آنے کی بجائے وقت پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور بہت دل سے دوبارہ اپنا کام کرتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے اس برے آدمی کو جو پچھلی بار جوئے میں اپنا گھر ہار چکا تھا، لیکن جیسے ہمیں پتا ہے کہ سال تو پیچھے چلا گیا تھا تو ابھی اس کے پاس اپنی دولت بھی تھی اور اپنا گھر بھی تھا۔ اس برے آدمی نے گزرے ہوئے سال میں بہت سارا جوا جیتا تھا۔ اسے پچھلے سال میں ہوئی ساری چیزیں یاد تھیں۔ وہ دوبارہ بہت ساری بازیاں جیت چکا تھا۔ اب اگلا سال جیسے ہی دوبارہ آنے لگتا ہے تو نونا دوبارہ نیا سال آنے کی بجائے وقت کو پیچھے کر دیتی ہے۔ اس بار وہ برا آدمی بھی نونا کو دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کا گرینڈ سن بھی اس کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ گرینڈ سن اس سے ساری باتیں پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ سب کیسے کیا۔ وہ اپنے گرینڈ سن کو کہانی سناتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ہماری اس جگہ پر ایک ایسا لیمپ تھا جس کے اندر وقت کو پیچھے کرنے کی عادت تھی۔ جیسے ہی یہ بات دوسرے لوگوں کو پتہ چلی تو انہوں نے ہماری اس جگہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس ساری تباہی میں وہ لیمپ کسی کے ہاتھ نہیں لگا بلکہ مجھے مل گیا، جس کا اب میں استعمال کرتی ہوں۔ خیر کہانی جاتی ہے دوبارہ اس برے آدمی کی طرف جنہوں نے نونا کو وقت پیچھے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ آدمی اب بھی پرانے وقت کی طرح جوا جیت رہا تھا۔ نونا برے آدمی کو کہتی ہے کہ تم یہ کام بند کر دو، لیکن وہ برا آدمی اس کی بات نہیں سنتا۔ جوا جیت جیت کر وہ آدمی بہت زیادہ امیر ہو چکا تھا اور جس عورت کے ساتھ وہ جوا لگا کر امیر ہو رہا تھا وہ عورت وہ جگہ ہی چھوڑ گئی تھی۔ تبھی وہ آدمی نونا کے پاس جا کر وقت پیچھے کرنے کا کہتا ہے تاکہ وہ عورت وہاں واپس آ جائے اور وہ دوبارہ سے امیر ہو جائے، لیکن اس بار نونا نے وقت کو پیچھے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ نونا اور اس کے گرینڈ سن کے درمیان بہت دوستی ہے۔ وہ دونوں مل کر بہت سے لیمپ بناتے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی کرتے ہیں اور نونا کا گرینڈ سن بھی ایک جگہ لیمپ بنا کر نونا کو دیتا ہے۔ نونا یہ دیکھ کر اتنی خوش ہوتی ہے کہ اسے سیر کروانے کے لیے لے جاتی ہے۔ جب وہ لوگ واپس گھر آتے ہیں تو نونا کی بیٹی نے سب کے لیے کھانا بنایا ہوا تھا۔ سب اچھے اچھے کھانوں کے مزے لوٹ رہے تھے کہ دوسری طرف وہ برا آدمی نہ صرف نونا کی لیب میں آ چکا تھا بلکہ وہ لیمپ کو بھی چوری کر کے بھاگ چکا تھا۔ جیسے ہی نونا کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کا لیمپ چوری ہو گیا ہے تو وہ یہ بات بھی جان جاتی ہے کہ یہ اس برے آدمی کے علاوہ اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ وہ اس آدمی سے اپنا لیمپ لینے جاتی ہے تو وہ برا آدمی اس سے کہتا ہے کہ تم اس کے اوپر وہی جادو کرو جس سے وقت پیچھے چلا جائے، ورنہ میں تمہاری بیٹی کو بتا دوں گا کہ کس طرح تم غلط کام کرتی ہو اور ہر مرتبہ تم نیا سال آنے کی بجائے وقت کو پیچھے کر دیتی ہو۔ آج دوبارہ 31 دسمبر تھا، یعنی اگلے دن سال بدلنے والا تھا اور نونا دوبارہ اسی جگہ پر تھی جہاں سے اسے ٹائم کو پیچھے لے کر جانا تھا۔ اب نونا کی پوری فیملی نونا کا انتظار کر رہی تھی تاکہ نیو ایئر کی خوشیاں منائے۔
پر کافی دیر تک جب وہ نہیں آتی تو نونا کا گرینڈ سن اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے کہ نونا ہر سال ایک خاص جگہ پر جاتی ہے۔ اس نے اپنے ڈیڈ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ کیسے نونا ہر سال وقت کو پیچھے کر دیتی ہے۔ اس کے ڈیڈ کو یہ سن کر کافی پریشانی ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھا کر نونا کو اس غلط کام سے روکنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ لیکن پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نونا اس بار غلط کام نہیں کرنا چاہتی تھی اور وہ برا آدمی زبردستی نونا کو وہ سب کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ برا آدمی وقت کو پیچھے کرنے ہی والا تھا کہ نونا کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اگر اس مرتبہ بھی یہ سب ہو گیا تو پوری دنیا خطرے میں آ جائے گی۔ وقت کو بار بار پیچھے کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ آدمی کو جادو کرنے سے روکنے لگتی ہے۔ لیکن جب وہ اسے روک نہیں پاتی تبھی نونا کا گرینڈ سن اپنے ڈیڈ کو لے کر یہاں پہنچ جاتا ہے، جو کہ بہت طاقتور تھا، اور اس نے ایک ہی منٹ میں اس برے آدمی کو گردن سے پکڑ لیا تھا اور یہ برا کام کرنے سے بھی روک دیا تھا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا سال آنے کی بجائے واپس پیچھے جانے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر نونا اپنی جان پر کھیلتی ہے اور اس جادو کو توڑنے کے لیے وہاں سے اس لیمپ کو ہی اکھاڑ لیتی ہے۔ اتنا سخت جادو کرنے کی وجہ سے وہ خود تو بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس لیمپ کی شکتیوں نے اوپر کیلنڈر کو ہی توڑ دیا تھا تاکہ کوئی اور وقت کو پیچھے نہ لے جا پائے۔ تو پھر بے ہوش نونا کو گھر لایا جاتا ہے۔ سب دیکھتے ہیں کہ سال پیچھے نہیں گیا تھا، نونا کی کوششیں ضائع نہیں ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نونا کی بیٹی کے پاس ایک اور بیٹی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس برے آدمی کو بھی انہوں نے معاف کر کے اپنے گھر رکھ لیا تھا تاکہ وہ اور برے کام نہ کر سکے۔ سبھی لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارتی ہیں، جس کے بعد یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔